تیسرا اس میں ذکر ہے کہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا. پھر چوتھا ہے کہ احوال بنی اسرائیل کے جو احوال ہیں وہ کیا ہے. پانچواں ایک قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یعنی یہ 5 چیزیں ہیں جو پہلے پارے میں ہیں. ترتیب کے ساتھ جس طرح پہلے اقسام انسان تھا تو اقسام انسان میں 3 ہیں جو قرآن ڈیفائن کر رہے ہیں نا انسان کو. اس میں وہ 3 ہیں. نمبر 1 جو ہے مومنین ہیں جو ایمان لائے، مومن لوگ، جس کو اللہ قرآن میں بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے. یعنی پہلے قسم مومنین کی، دوسری قسم منافقین کی کہ جو ایمان تو لے ہے، ظاہر تو ایمان لے ہے، ظاہراً تو وہ کلمہ بھی پڑھ لیا انہوں نے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے کرتے ہیں، لیکن اندر سے کہیں اور ہوتے ہیں. ان کو جس کو ہم منافق کہتے ہیں کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور. اور تیسرے جو قسم ہے انسانوں کی وہ کافرین. اب کافرین میں سارے شامل ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، بدھ مت بھی ہیں، مطلب سارے جتنے بھی یہ ایمان سے خارج ہیں نا وہ سارے کے سارے کافرین میں شمار. اب پھر مومنین کے بارے میں جو پہلی اس میں پھر آئی، مومنین کی پھر 5 صفتیں بیان کی اللہ. پہلی ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانا، یعنی ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے. بے شک ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے. یعنی میں سمجھانے کے لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میری کوشش ہے 10 پاروں کا خلاصہ بیان کروں. تو مومنین کی 5 صفتوں میں پہلی صفت ایمان بالغیب، یعنی غیب پر ایمان لانا. اقامت صلاۃ نماز جو ہے اس کو قائم کرنا. اور تیسری ہے انفاق سے پاک ہونا. چوتھی ایمان بالکتب، کتب پر ایمان رکھنا، 3 کتابیں اس سے پہلے ان کتابوں پر ایمان رکھنا. پھر ہے یقین بالآخرہ، آخرت پر یقین. یہ یقین محکم، یقین کامل، اور یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا کہ ہم نے اس دنیا سے جانے کے بعد پھر ایک دن اللہ رب العزت نے ہمیں آخرت کے میدان میں اکٹھا کرنا. ہم نے وہاں پہ سب نے پھر اکٹھا ہونا، پھر وہاں پر پھر اللہ رب العزت کے جو سوال و جواب اور اگلے معاملات ہیں پھر وہ شروع ہونے. اب منافقین کی کئی خصلتیں ہیں جس میں منافق کی خصلتیں، منافق کے اندر یہ تو مومنین کی آپ کو بتانا ہوگا. اب منافق کے اندر جو خصلتیں ہیں جس سے پتہ چلے گا یہ بندہ واقعی منافق ہے، یا یہ کلمہ کو ہمارے ساتھ چل رہا ہے کیا یہ واقعی منافق ہے. اور وہ کیا ہے، وہ سب سے پہلی بات جھوٹ. پھر جھوٹ بولے گا اور بے تحاشا بولے گا. پھر دھوکہ دینا، آپ کو قدم قدم پر دھوکہ دے گا. پھر عدم شعور کا نہ ہونا. پھر قلبی بیماری، یہاں قلبی بیماری کا ذکر ہے اور دل کی امراض کا ذکر نہیں. قلبی بیماریاں وہ تقریباً سمجھ تو، اگر اس میں سے کوئی بات ایسی رہ جائے تو وہ مجھے نیکسٹ آپ اگلے جمعے پوچھیں. تو اس میں میں بتانے کے چکروں میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، بس آپ کو ترتیب دیتا جاؤں کہ قرآن حکیم کے اندر یہ چیزیں ہیں. اچھا، یہ بیماریاں قلبی بیماریاں. پھر صفاحت، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ سختی، احکام الہی کا مذاق اڑانا یا احکام الہی پر عمل نہ کرنا. فتنہ فساد، یعنی یہ چیز اس میں پائی جائے، فتنہ پھیلائے گا، فساد پھیلائے گا. یعنی فسادی بھی مومن نہیں ہو سکتا، فتنہ پھیلانے والا بھی مومن نہیں ہو سکتا، بات پہ جھوٹ بولنے والا بھی مومن نہیں ہو سکتا، کسی کو دھوکہ دینے والا بھی مومن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. جہالت، مومن جاہل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. مومن جاہل نہیں ہوتا. جو جاہل ہوگا یہ صرف منافقت میں جائے گی، منافق میں جائے گی. ٹھیک ہے جی. پھر وہ ایک ہوتا تذبذب ہونا، یعنی متزلزل ہونا، پتہ نہیں ہے یار اگے کی ہونا ہے کی نہیں ہونا، یعنی اسی میں رہنا. کیا قرآن پڑھے سواب اور لبنا کہ نہیں لبنا،
مرنا کو مرن تو بعد کی ہونا، یعنی اس کے ایمان کی حالت جو ہے نا وہ دوگلی سی ہو، پتہ نہیں کی ہونا کی۔ یہ بھی ایمان کی جو مومن لوگ ہیں ان کی یہ حالت نہیں ہوتی، منافق کی یہ حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے اگر، اور یہ بھی قلبی بیماریوں میں ہی آتی ہے جتنی آپ کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو قلب کا علاج بھی تو ہونا چاہیے نا، علاج دل کا علاج ہم کراتے ہیں تو قلب کو بھی تو ہونا چاہیے۔ قلب کا علاج کرانے کے لیے اگر آپ کر سکتے ہو خود سے ٹوٹکوں سے کر لو، نہیں کر سکتے تو جس کے پاس اس کا علاج ہے اس سے جا کے اس کا علاج کروائیں، سبحان اللہ سبحان ٹھیک ہے اللہ۔ نا۔ تو پھر آگے فرمایا کہ یہ جو جتنے بھی یہ قلبی ہیں ان کی آنکھوں پر فرمایا کہ پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی قلب کے ساتھ آنکھ کی بصارت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ کسی چیز کو کیا دیکھتے ہیں۔ ظاہری نگاہ سے ہی آپ دیکھتے ہو یا کہ آپ اندر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں؟ اندر کی نگاہ اور باہر کی نگاہ سے جو برابر دیکھتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اگر اس میں آپ کو کمی بیشی لگتی ہے تو اس کا بھی علاج قرآن، کیونکہ ظاہراً ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اب اعجاز قرآن کی طرف آتے ہیں۔ جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے نا انہی حروف سے بھی بنتا ہے، جیسے الف لام میم ہے، ہا میم عین سین کاف ہے۔ تو یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ اس کو آج تک کوئی مفکر کوئی عالم بھی نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا معنی یہاں پر نہیں ہے لیکن یہ کم لوگوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بحث مباحثے میں بھی ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اصل تو میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اس میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، فرشتوں کو انسان کو فسادی کہنا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دینا، فرشتوں کا اقرار عدم علم کرنا، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کا انکار کرنا، پھر مردود ہو جانا، جنت میں آدم و حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا، اور پھر انسان کو خلافت ارض و عطا ہونا، زمینی خلافت عطا ہونا۔ یہ بھی پہلے پارے میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ احوال بنی اسرائیل جو چوتھا تھا کہ ان کا کفران نعمت اور اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت نازل کرنا، یعنی بنی اسرائیل کی جو احوال ہے اس میں یہ اس کا ذکر ہے کہ جو نعمت کا جو انہوں نے کفران کیا، اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، اس کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، اس کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر پانچواں قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا، اور پھر توبہ اور استغفار کرنا۔ پہلے پارے کے اندر یہ چیزیں ساری کی ساری شامل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مزید اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں دوسرے پارے کے اندر۔ دوسرے پارے کے اندر 4 باتیں۔ پہلی بات ہے تحویل قبلہ، دوسری ہے آیت پر اور ابواب پر، پھر تیسرا ہے قصہ طاعون، اور پھر چوتھی ہے قصہ طالوت، یعنی یہ 4 چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ تحویل قبلہ سے مراد ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آرزو پوری کی اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ یہ جو پہلا آپ کو بتایا تھا تحویل قبلہ۔ پھر دوسرا ہے آیت بر اور ابواب بر۔ یہ آیت بر کہلاتی ہے قرآن کی 177ویں آیت سورۃ البقرہ۔ اس کو آیت بر کہتے ہیں۔ اس میں تمام احکامات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقی اجمالی طور پر مذکور ہیں۔ آگے ابواب البر میں تفصیلی طور پر اس کے تفصیلات بھی موجود ہیں۔ پھر آتا ہے صفا و مروہ۔ صفا مروہ کی صحیح کرنا،
مرداد خون خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو غیر اللہ کے نام پر اس وقت جو کفار میں جو غیر بتوں کے نام جو رکھے ہوئے تھے ان کے ناموں پر جو ذبح کرتے تھے، اس کا اس میں پھر ذکر ہے۔ تو پھر قصاص کا ذکر ہے، پھر وصیت کا ذکر ہے، پھر روزے اعتکاف کا ذکر ہے، پھر حرام کمائی کا ذکر ہے، قمری تاریخ کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، انفاق کا ذکر ہے، ہجرت کا ذکر ہے، شراب اور جوا اور مشرکین سے نکاح، حیض سے فارغ، حیض میں جمع اور طلاق اور عدت اور رضاعت اور مہر اور حلالہ اور متعدہ سے پیغام نکاح، یعنی یہ ساری چیزوں کا اس میں ذکر ہے دوسرے پارے۔ ہمیں یہ اتنا ہی یاد رہ جائے نا جتنا چیز آپ کو بتا رہا ہوں، تو ہمیں یہ مشکل پیش نہیں آتی کہ کل کو کوئی مسئلہ قرآن سے خود دیکھنا ہو تو مسئلہ پیش نہیں آتا۔ اگر اتنا بھی یاد رہ جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب مسلمانوں کو یہ جو خلاصہ قرآن کی باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ زبانی از پر آنی چاہیے، مجھے بھی آپ سب کو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کم سے کم ان چیزوں کو تو اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر قصہ طاعون کا ذکر ہے کہ کچھ لوگوں پر طاعون کی بیماری آئی، وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر انہیں موت دی تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ایک نبی کی دعا مانگنے پر انہیں دوبارہ زندگی دے دی۔ یعنی اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی متعدی بیماری پھیل جائے، جس سے چھوت والی بیماری پھیلتے ہیں، جس طرح طاعون ایک بیماری کسی وقت میں بڑی پھیلی تھی، ٹیوبرکلوسس ٹی بی کسی وقت میں بڑی پھیلی تھی، یا جس طرح پیچھے کرونا کا ایک بڑا شور ڈالا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ذکر ہے کہ اس کے ڈر سے ملک چھوڑ کے شہر چھوڑ کے بھاگنا جو مومن ہے اس کے لیے فضول ہے، کیونکہ اس کے ایمان کی کمی ہوگی تو پھر بھاگے گا۔ اس کا ایمان کیا ہے کہ جب اللہ نے موت دینی ہے تو دینی ہے، میں چاہے اس شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر چلا جاؤں وہاں بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ چاہے نہ جاؤں یہاں بھی آ جاؤں، اور اگر اس نے مجھے اس بیماری سے نہیں مارنا تو کوئی دنیا کی طاقت میرے اندر ویکسین لگا دے اس بیماری کے حوالے سے تو مجھے کوئی مار نہیں سکتی اگر وہ مجھے نہ مار۔ یہ ہمارے ایمان میں ہی چیز داخل ہے۔ پھر قصہ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی۔ یہ تھا دوسرے پارے میں۔ اب چلتے ہیں تیسرے پارے۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے پارے میں۔ تیسرے پارے میں اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ تھا اس میں اس کا، اور پھر دوسرا ابتدائے سورہ آل عمران، کیونکہ اس میں 2 صورتیں، ایک تو سورہ اختتام ہو رہا ہے سورہ البقرہ کا، اور ایک شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران میں، یعنی کچھ ہی حصہ اب جو باقی بچا تھا سورہ بقرہ کا اس کی کچھ ہی حصہ آئے گا، اور کچھ آل عمران جو شروع اس کا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں سورہ بقرہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں، یعنی سورہ بقرہ کا جو پیچھے مطلب حصہ تھوڑا آگے آتا ہے، اس کے اندر 3 باتیں جو رہ گئی تھی۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ اور یہ 2 اس میں بڑی آیتیں ہیں، 2 اس میں بڑی لمبی آیتیں ہیں، اور پھر 2 نبیوں کے اس میں ذکر ہے، اور تیسرا صدقہ اور سود کا جو آخری اس کے 3 باتیں ہیں۔ اور جو سورہ آل عمران جو شروع ہوتی ہے اس کے شروع میں جو مطلب 2 آیتیں ہیں، اور اس میں بھی 2 بڑی آیتیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ایک آیت الکرسی ہے جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے، اور اس میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور یہ میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ آیت الکرسی اسم اعظم کا مقام ہے۔ اور پھر ایک روایت میں تھا کہ جو اس کا جو شروع ہوتی ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اتنا حصہ اسم اعظم کہلاتا ہے۔ لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ بندہ جس آیت کا یا جس اسم کا متحمل ہو جائے نا، اس کے لیے وہی اسم اعظم ہے۔ بہرحال آیت الکرسی ہے،
پھر اور فضیلت میں بھی یہ بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ پھر اس میں دوسری آیت متعینہ آتی ہے جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، یعنی اس میں تجارت اور قرض مذکور ہے، قرض کے طریقے جات سارے مذکور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ لکھائی کو جو آپس میں کوئی بھی بات ہوتی ہے، قرض کی بات ہو یا قرض کے علاوہ کوئی آپس میں معاہدہ کریں ہم، تو کہتے ہیں یہ کاغذ میں لکھ لو جی، ٹھیک ہے نا، اور کچھ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں پتا کی لکھنا ہے، نہیں قرآن کہتا ہے نہیں، تم جو بھی آپس میں بات کرو وہ لکھ لو، اس پہ 2 گواہ رکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر نہیں کوئی لکھے گا نا تو وہ اس آیت کے مخالف ہوگا۔ تو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہے تم آپس میں جو بھی تھوڑا بہت چھوٹا معاہدہ ہو، بڑا معاہدہ کرو، قرض کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، ہاں اگر اسی وقت آپ کا لین دین سارا کلیئر ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، اس میں پھر نہ بھی، لیکن اگر کوئی معاملہ چل رہا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو آپ لکھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی لکھنا نہیں جانتا تو کسی دوسرے سے لکھوا لے، پھر لکھوانے والے کے اوپر اللہ رب العزت حد لگاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ دھیان سے لکھنا، غلط نہ لکھنا، اس کو نہیں پتا لیکن تو الفاظ اگے پیچھے کر کے نہ لکھ دینا، جو صحیح اس کی لکھائی بنتی ہے وہی لکھنا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اس پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ 2 نبیوں کے اس میں ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، نمرود سے جو مباحثہ ہوا تھا اس کا، اور احیاء موتیٰ کے مشاہدے سے دعا ہے، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیے، ٹھیک ہے۔ اصل ہمارا ایمان ہے نبی زندہ ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض کا اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو اپنے کچھ چیز سمجھانے کے لیے یا کوئی چیز ہم تک پہنچانے کے لیے کوئی ایسا معاملہ اگر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے کہ بہرحال یہ ایک بحث اور طرف چلی جائے گی، اس طرف بھی ابھی نہیں جانا ہم نے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں یہ 4تھے پارے کی طرف۔ اس میں بھی 2 حصے ہیں، پہلا جو حصہ جو سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ، کچھ حصہ 3رے پارے میں آ گیا، اب کچھ حصہ 4تھے پارے میں آ گیا، اور سورہ نساء کا ابتدائی حصہ، ٹھیک ہے جی۔ اور جو بقیہ سورہ آل عمران کا حصہ ہے اس کے اندر بھی 5 باتیں، اس کے اندر بھی 5 باتیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے فضائل، یعنی کعبہ کی جو فضیلت ہے اس کا ذکر ہے، پھر باہمی جوڑ کا ذکر ہے، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے، پھر غزوات 3 ہوئے ہیں، ان 3 غزوے کا ذکر ہے، پھر کامیابی کے 4 اصول بیان ہوئے، کامیابی کے 4 اصول بیان ہوئے۔ اسی انگریزوں نے اصول پڑھنے، انہوں نے کتاباں پڑھ کے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی میں ان کو بھی غلط نہیں کہتا ہوں، بڑے بڑے انہوں نے تحقیق کر کے بڑے اصول نکالے ہوں گے، لیکن جو قرآن کے اصول ہیں وہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ بات پکی ہے، یعنی 5واں کامیابی کے 4 اصول۔ پہلی جو بات تھی کہ خانہ کعبہ کے فضائل، یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، موٹے 2-3 فضائل دے دوں کہ یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، کوئی ایک نشانی اس میں واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں، جیسے مقام ابراہیم، یہ بھی نشانی ہے، پھر حرم میں داخل ہو جائے تو اسے امن حاصل ہو جاتا ہے، یہ بھی نشانی ہے، پھر باہمی جوڑ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کا ذکر ہے، یعنی وہ باہمی جوڑ کی جو بات کی تھی نا، وہ باہمی جوڑ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا، تھامنے کا مطلب ہے کہ جو احکام اللہ دے رہا ہے وہ اس پہ عمل کرنا ہے آپ نے، یہ نہیں ہے کہ سب صحیح طور سے پڑھ لے، دل کیتا عمل کر لے، دل کیتا نہ کیتا، اس میں بھی حکایت موجود ہے، یہ نہیں ہے، قرآن کے احکام پر آپ نے عمل کرنا ہے بس، ٹھیک ہے جی۔
تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لوگوں کو، جس نے اس رسی کو تھام لیا وہ نہ منافق ہوتا نہ کافر ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، ماشاء اللہ ٹھیک ہے نا، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بہترین امت ہے، اس کا ذکر ہے قرآن میں کہ وہ کہتے ہیں یہ بہترین امت ہے کہ کیا کرتی ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگوں کو نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، یعنی یہ امت وہ ہے کہ جس کو تمام امتوں سے نکالا ہے، کسی کے لیے نکالا ہے کہ لوگوں کا فائدہ کرے، لوگوں کو نفع دے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگوں کو نفع نہیں دیتا وہ مومن نہیں، اس کی مومنیت میں کوئی فرق ہے، کیونکہ یہ امت بنائی نفع دینے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو بلائی کا حکم کرتی ہے، یعنی اچھے کاموں کا حکم کرتی ہے، اور اچھے کام کا حکم کرنے کے لیے یہ ضروری قید نہیں لگائی گئی کہ تو مفکر ہوگا، تو شیخ الحدیث ہوگا، تو شیخ القرآن ہوگا، تو بہت بڑا عالم ہوگا، تو 10 نظامی تو نے کیا ہوگا، تو پھر ہی کسی نصیحت کرنی نہیں، جو نصیحت تجھ تک پہنچی ہے وہ تو آگے پہنچا دے۔ کسی کو تو دیکھ رہا ہے غلط کر رہا ہے، تجھے پتہ ہے یہ غلط کر رہا ہے، تو اس کو تو بڑے پیار سے طریقے سے روک، یعنی یہ ساری امت کے اوپر یہ چیز لاگو کر دی گئی ہے، اور اس کا اس میں ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بلائی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ اللہ پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ پر ایمان، یہ امت اللہ پر ایمان رکھتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے۔ پھر اس کے بعد 3 غزوات کا ذکر ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حمد، یعنی یہ 3 غزووں کا ذکر ہے اس میں۔ پھر 5واں کامیابی کے 4 اصول، جو آپ کو پہلے میں نے کامیابی کے 4 اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ اس مہینے کی مناسبت سے بڑا اہم اصول ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اصول ہے یہ صبر، ٹھیک ہے، اور صبر کے اوپر بھی بڑے بڑے بیانات، بڑے بڑے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے صبر کے اوپر تو بات کرتے ہیں 500 700 صفحوں کی ایک ایک کتاب لکھی ہوئی ہے خالی صبر کے اوپر، یعنی پہلی اس کے اندر جو کیا چیز پائی جائے گی؟ صبر، پھر دوسری مصابرہ، پھر تیسری مرابط، اور چوتھا تقوی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ جو سورہ نساء کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس پارے میں بھی ہے، اور اس میں 4 باتیں۔ پہلا، یتیموں کا حق، ان کو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے، یعنی یتیم کے حق کے متعلق پوری ڈیٹیل ہے اس میں۔ پھر دوسری، تعداد ازواج کے ایک مرد کے لیے بیجا کچھ 4 نکاح کر سکتا ہے بشرطے کہ ادائیگی حقوق میں کمی بیشی نہ ہو، اس کا ذکر ہے، یعنی ایک مرد 4 نکاح کر سکتا ہے، ایک ٹائم میں کر سکتا ہے، 4 نکاح بغیر کسی کو بتائے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں شریعت نے جو ہمارے اوپر شرط لگائی ہے وہ یہ نہیں لگائی کہ تو نہیں کر سکتا ہوں، کر لے جا، کوئی بات نہیں، لیکن فرمایا حقوق کے اندر کمی بیشی ہوگی تو میں نہیں چھٹا۔ سیدھے لفظوں میں پنجابی میں ایک بات کرو کہ تم حقوق گڑبڑ کیتی تو پھر تو چھڑدا نہیں، ایک نو لڑکا چھڑے گا، دوجی نو چوکھا کوئی جائے گا، تو فرمایا یہ گل وارد ہی نہیں ہے، برابری کر سکنا تو کر لے، نہیں کر سکتا تو دیکھتی رہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، 4 نکاح کر سکتے ہیں بشرطے کہ ادائیگی حقوق ہو۔ تیسرا، میراث، اولاد، ماں باپ، بیوی، کلالہ کے حصے بیان کیے ہوئے، اور اس قید کے ساتھ کہ پہلی وصیت ادا کر دی جائے، یعنی میراث جو ہے نا اولاد کے ماں باپ کے حوالے سے وہ کر دی جائے۔ پھر چوتھا اس میں ذکر ہے کہ محرم عورتیں، ٹھیک ہے نا، محرم عورتوں کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ محرم عورتیں کون کون سی ہیں یہ تو تقریباً آپ زیادہ جانتے ہو، تو بہرحال محرم عورتوں میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں، رضاعی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں، بہوئیں،
ٹھیک ہے نا. یہ محرم کہلاتی ہیں. اس کے علاوہ تمام غیر محرم ہیں. ٹھیک ہے جی. اب چلتے ہیں جی 5ویں پارے کی طرف. ٹائم تھوڑا ہے, میں نے کہا آدھے گھنٹے میں کر دوں. 5ویں پارے میں, اس پارے میں 8 باتیں ہیں. اس پارے میں کتنی باتیں ہیں جی؟ 8 باتیں ہیں. پہلی کیا ہے؟ خانہ داری کی تدابیر. دیکھ لو, آپ کو ایک اندازہ تو ہو رہا ہوگا کہ قرآن ہمیں سوئی سے لے کر کپڑا سینے تک, میں مطلب سمجھانے کے لیے میں نے یہ سوئی اور کپڑے کا ذکر کیا. سوئی سے لے کر کپڑا سینے تک, آپ کے سونے سے لے کر جاگنے تک, آپ کے پیدا ہونے سے مرنے تک کا تمام آپ نے کیسے کیسے کیا کیا کرنا سارا بتایا جا رہا ہے. پھر بھی آپ لوگ نہ ہم لوگ قرآن کے مطابق چلیں تو پھر کمی تو ہم نہیں ہے نا. بتانے والا تو ہمیں پورا ایک شیڈول دے رہا ہے کہ تم نے زندگی ایسے گزارنی ہے, اور ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ شیڈول نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. یہ شیڈول ہم نے مسجدوں کے لیے, مدارس کے لیے چھوڑ دیا ہوگا. یہ ہر بچہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, اس کے باپ کی اور اس کے ماں کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ یہ شیڈول دے, خود بھی اسی شیڈول پہ چلے اور یہ شیڈول بچوں کے اندر دے. خانہ داری کی تدابیر ہے, عدل اور احسان ہے. عدل کرنا, احسان کرنا ہے. جہاد کی ترغیب ہے, منافقین کی مذمت ہے, قتل کی سزائیں ہیں, ہجرت اور صراط الخوف ہے. اور پھر اس میں ایک قصہ بھی ہے, سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب ہے. خانہ داری کی تدابیر کے حوالے سے پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ مرد سربراہ ہے عورت کا. گھر کے اندر مرد سربراہ بنایا عورت کے لیے. نافرمان بیوی سے متعلق مرد کو 3 تدبیریں بتائی گئیں. ایک یہ کہ اس کو واضح و نصیحت کرے, نہ مانے تو بستر الگ کر دے, اگر پھر بھی نہ مانے تو انتہائی اقدام کے طور پر حد میں رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ بات پھر وہ حد میں رہتے ہوئے. ساڈے وہاں نہیں ڈانگا پھڑ رہی ہے, پتہ ہے کہ نواں ہی ماس کھول دے. بہرحال یہ پھر اس کے بعد عدل و احسان. عدل و احسان کا حکم دیا گیا تاکہ اجتماعی زندگی بھی درست ہو جائے. جہاد کی ترغیب, کہ جہاد کی ترغیب دی گئی کہ موت سے نہ ڈرو, وہ تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے. نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے, اور نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سمجھ لگی اس بات کی؟ میں اس پہ تھوڑا سا بول دوں. خالد بن ولید ساری عمر اس کی جنگوں میں گزری, لیکن موت بستر پر ہے. ساری عمر اس کی جو ہے لڑائی اور جہاد میں ہی گزری ہے, کفار سے لڑتے ہی گزری. ٹھیک ہے نا. لیکن جب اس کا وقت اخیر آیا تو بستر تھا. یعنی یہ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ یہ مت ڈرو کہ آپ لڑنے کے لیے نکلے ہو, میدان جنگ میں نکلے ہو تو مر نہ جائیے. اگر آپ کی موت شہادت لکھی ہے تو شہادت ہی. اس لیے کوئی بھی مومن جو ہے نا وہ موت سے ڈر کے واپس نہیں بھاگتا. سبحان اللہ. وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اب پھر اس کے بعد منافقین کی مذمت کا ذکر ہے کہ منافقین کو مذمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چکنا کیا. یعنی کہ مذمت منافقین کی اس لیے کی کہ جو مسلمان لوگ ہیں, مومن لوگ ہیں, ان کو پتہ چل جائے کہ منافقین کے بارے میں اللہ اتنا سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے. ہم کم از کم ہمارے اندر یہ خصلتیں جو منافقت کی ہیں وہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو. اور پھر آتا ہے قتل کی سزائیں. اس کا ذکر ہے کہ قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ استعمال ہوا کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. مراد اس سے کہ جائز سمجھ کر قتل کرنے والا, یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو مطلب نحق مسلمان کو, جس طرح ہم آپس میں لڑائیاں لڑ کے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں نا, یہ اس میں شامل ہیں یہ ساری وہ لڑائیاں. یہ تو اسلام لانے سے پہلے عرب میں یہ لڑائیاں تھیں جو لڑائیاں آج ہم لڑ رہے ہیں.
اور اگر ہم نے پورا شیڈول قرآن دیا ہوتا بچے کو پیدا ہونے کے بعد تو یہ لڑائیاں ہوتی نا. یعنی اس کا اس میں ذکر ہے کہ کسی کو قتل کرنا یا اپنے کسی مفاد کے لیے اس کا قتل جائز قرار دے دینا اور پھر اس کو قتل کر دینا. ایسا قتل کرنے والے کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم، اس کے لیے جہنم. پھر ہجرت، جہاد کی ترغیب دی گئی، اس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے. اب اس میں تھوڑا سا ذکر آیا کہ اگر آپ جہاد کر رہے ہو تو وہاں بھی ایک خوف ہوتا ہے نا. بعض کا بندے کے اندر غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی خوف آ جاتا ہے، وہ پتہ نہیں ہوتی ہے، یا وہ سفر کر رہا ہے تو سفر میں ایک خوف ہوتا ہے یار ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے، رستے کوئی لٹیرے ہی نہ ٹکر دے. یعنی اگر ایسا کوئی خوف تم پر آ جائے تو اس کے لیے فرمایا کہ خوف ہو جائے تو پھر کیا کرنا. صلاۃ الخوف نماز ہے خوف کے والے، پھر وہ نماز پڑھ، اللہ اس کی برکت سے آپ سے خوف دور کرتا ہے. یہ جنات کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، اس میں آپ کو بات بتاؤں، 80% جنات نہیں ہوتے یا جادو بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. 80% وہ جنات کو دیکھ لیتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، اور وہ ڈر جاتے ہیں تو وہ جو خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ سارا وہ خوف ہی چل رہا ہوتا ہے، اور پھر غلط قسم کے جو عامل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. او ہو نہیں کر دیں گے، وہ نہیں کر دیں گے فلاں، جتنے جا میرا خوف نکل جانا اس سے نہ ٹھیک ہو جائے. 20% بیچ میں جو بچتے ہیں ان میں ہوتے ہوں گے، جادو بھی ہوتے ہوں گے، جنات کے معاملات بھی ہوتے ہوں گے، سیبی خلل بھی ہوتے ہوں گے، بڑا کچھ ہوتا ہے، ہوتے ہوں گے. لیکن اور اس کے لیے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ علاج کرنا رہتے ہیں نا، اگر میں کہوں نا نفل شفل پڑھ لو تو کہتے ہیں نہیں تمہیں کوئی سانو نہ کر کے دیو. یعنی ہمارا مائنڈ ہی کچھ اس طرح کا سیٹ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم جو قرآن کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرف آ ہی نہیں رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا. صلاۃ الخوف کا یعنی نماز کا حکم دے رہا ہے کہ تم نماز پڑھ لو، اس خوف کے لیے اللہ برکت دے دے. اس کا بھی اس میں پھر ذکر. پھر ایک قصہ ہے، ایک قصے کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو بظاہر مسلمان لیکن در حقیقت وہ منافق تھا، اور اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واقعہ پہنچا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے خلاف فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے. چنانچہ وہ چور مکہ بھاگا اور کھلا کافر بن گیا. اس کا ذکر، ٹھیک ہے نا. پھر آیا سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب کہ شیطان کی عطایت سے بچو، یعنی شیطان کی پیروی سے بچو، وہ گمراہ کن ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، منافقین کے لیے سخت عذاب ہے. پھر اس کا ذکر ہے، یہ پارہ نمبر 5 ہے. اب چلتے ہیں پارہ نمبر 6. اس میں 2 حصے ہیں، پہلا سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور سورۃ المائدہ کا ابتدائی حصہ. یعنی اس میں ایک سورت ختم ہو رہی ہے، دوسری سورت شروع ہو رہی ہے. سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے اور سورۃ النساء ختم ہو رہی ہے. نیند آ رہی ہے؟ منہ دو. پہلا حصہ جو سورۃ النساء کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں. اسے تھوڑی کرامات دا تے وہ ذکر ہونا نا، سارے جملے ہونا. لیکن رمضان ہے، کم از کم چلو ہم قرآن ویسے تو نہیں ترجمے سے پڑھ رہے، تو اس کا خلاصہ ہی سمجھ لیں. روزانہ کا اہتمام یہاں پر نہیں ہے. چلو ہر جمعے جو 4 جمعے آتے ہیں، 4 جمعے میں ہی ہم اگر پابندی سے کر لیں گے تو ایک قرآن کا خلاصہ تو ہم تک پہنچ ہی جائے گا. مزے تو لیتے رہتے ہیں، نعرے شارے سے مارتے رہتے ہیں، کیوں ہی. لیکن تھوڑا سا چلو اگر آپ لوگ بیٹھو تو ان میں سے اگر 100 باتیں آپ تک نہیں ہیں تو 100 میں سے 10 تو یاد رہ ہی جائیں گے. تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے پلے پڑے نا. اگر نیند آئے تو چھینٹے مار لیں، لیکن اگر کوشش کریں حاضر رہیں.
کیونکہ میں نمک مرچیں مسالے لگا کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں آپ سے، اور مرچیں مسالے لگانے کا وقت بھی نہیں ہے ہمارا۔ اچھا، پارہ نمبر 6، اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ النساء کا جو باقیہ حصہ تھا، اور دوسرا حصہ سورۃ المائدہ کا ابتدائی حصہ۔ اور پہلا حصہ جو سورۃ النساء کا تھا اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہود کی مذمت، نصارہ کی مذمت اور میراث۔ پھر دوسری جو بات ہے وہ یہود کی مذمت جو اس میں تھی، یہود کی مذمت کے حوالے سے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ ایک تو اس کا ذکر ہے اس میں۔ پھر نصارہ کی مذمت، یعنی یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط قسم کی باتوں کا اور غلط قسم کے عقیدے کا شکار ہو گئے، اس کا ذکر ہے۔ پھر میراث کا ذکر ہے، اور میراث کے ذکر میں یہ بات ہے کہ بھائی کے لیے 2 حصے اور بہن کے لیے 1 حصہ، یعنی اس کا ذکر، یعنی لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا، اس کا ذکر ہو۔ اور ایک چیز اور ہے میراث کے حوالے سے، ایک بات اور کرتا چلوں کہ اسی اپنی زندگی سے اسی جو مرضی کر رہی، لیکن اسی میراث نو اگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ جی تقسیم میراث رب نے دے دیتی ہے نا قرآن، وہ سارے مرن تو بعد ساری کوئی وصیت ہو دے اور اگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ وہ جو بچے گا، وہ جو قرآن نے ترتیب دی ہے اسی ترتیب کے مطابق وہ تقسیم ہو جائے۔ اپنی زندگی میں بندہ یہ کر سکتا ہے کہ اے مکان میرا ہے، اے مکان میں کسی نے ڈونیٹ کر دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، اللہ کی راہ سے بیچ کے پیسے دے دیں، وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ لیکن جب اس نے دنیا سے چلے جانا، باقی جو بچنا ہے وہ آٹومیٹکلی قرآن کے اصول کے مطابق جو قرآن کہہ رہا ہے اس طرح سے تقسیم ہو جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، میراث کا بھی ہو گیا۔ دوسرا حصہ سورۃ المائدہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اسی پارے میں، اور اس میں بھی 5 باتیں۔ پہلی بات کہ ہر جائز عہد اور عقد جو تمہارے رب کے درمیان ہو یا تمہارے انسانوں کے درمیان ہو اسے پورا کرو، یعنی کوئی بھی آپس میں آپ وعدہ کرو۔ یہ لین دین بھی سکھا رہا ہے قرآن میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا، قرآن زندگی سے لے کر پیدائش سے لے کر آپ کو مرنے تک کا پورا سلیبس دیتا ہے۔ کیا مجھے بتاؤ، آپ پیدا ہو گئے ہو، مرنا بھی تو آپ نے ہے نا، اب آپ ہوش و واس میں ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ہم کہتے بھی ہمارا قرآن پر ایمان ہے، لیکن یار قرآن جو سلیبس دے رہا ہے اس کو ہم سائڈ پہ کر کے کہیں ہمارا اس پہ ایمان ہے، تو ہم تو منافقت ہی کر رہے ہیں نا۔ اور منافقت کی سزا کافریت سے زیادہ ہے، کفر سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ منافق کے لیے گڑا بھی جہنم کا بڑا گہرائی والا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو کوشش کرو، جو آپ کے پاس عمر بچی ہے پیچھے جو ہوگا تو اللہ سے معافی مانگے، اور اس مہینے میں اللہ سے توبہ کریں، اور کوشش کریں کہ اگلا جو ہمارا اگلے رمضان تک کی کوشش کر لیں کہ ہم اپنا پورا شیڈول جو قرآن نے دیا نا اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ اگر سارا شیڈول کی سمجھ نہیں لگتی تو کسی شیڈول والے کے ساتھ وابستہ تو رہے نا، کسی عالم دین کے ساتھ وابستہ تو رہے نا، آپ اپنی زندگی تو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اب گزار پاتے ہیں یا نہیں گزار پاتے وہ بات اگلی ہے، لیکن کوشش کی حد تک تو آپ کا حق بنتا ہے نا کہ آپ یہ کام کریں۔ اللہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اب آگے چیز ہے، ہاں اللہ پھر ایک جگہ کہ اللہ فرمائے، اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو تو کہنا ہے کردہ کیوں؟ پنجابی والی بات ہے کہ جو تو منہ کڈنا ہے تو کردہ کیوں نہیں؟ اس لیے یہاں پر آپ کو کہتا چلوں کہ یہ جو اللہ اپنا شیڈول دیتا ہے اس شیڈول کے اندر یہ بات ہے کہ تو منہ سے بات وہ نکال جو تو نے کرنی ہے، جو تو نے نہیں کرنی وہ زبان سے نکال ہی نہ۔ اب آپ دیکھو کتنی باتیں آپ روزانہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم ایسے ہو جائیں تو ہم یورپ کے معاشرے کو کہتے ہیں بڑا اللہ بڑا اللہ، یورپ کا معاشرہ کیا ہے قرآن نے،
لیکن ہم نے کبھی قرآن کو اس انداز سے پڑھا ہی نہیں. مزے لینا تو ضرور پڑھ لیا. بہرحال اچھا، پھر اس میں حرام چیزیں جس میں بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ ایسا ہوتا تھا، وہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا. طہارت کے حوالے میں فرمایا وضو کرو، تیمم کرو، غسل کے مسائل بیان ہوئے. پھر حبیل اور قبیل کا قصہ، قبیل نے حبیل کو قتل کر دیا تھا، قتل اور چوری کے احکامات اس میں ہوئے. پھر یہود نصارہ کی مذمت، یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے، حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے. نبی علیہ السلام ان کی طرف سے جو سرکشیاں ہوئیں ان پر تسلی دی گئی، مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرما دیا گیا. حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت خداوندی مذکور ہوئی. پھر آخر میں بتایا گیا کہ یہ تمہارے خطرناک دشمن ہیں. یہاں ایک بات اور کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے کھلم کھلا اسی پارے میں یہ اعلان فرمایا، خبردار تم لوگوں نے کسی عیسائی کے ساتھ، کسی یہودی کے ساتھ اس طرح کے تعلق نہیں جوڑنے کہ آپ اپنا راز بھی اس کو دیتے رہو. ٹھیک ہے نا، یعنی ان کے ساتھ دوستیاں بڑھانے، جس کو پنجابی میں پینگاں بڑھانیاں، ان سے منع کیا گیا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے سامنے تمہارے ہی ہیں یہ، لیکن تمہارے بعد یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ چالیں تمہارے خلاف چلتے ہیں. ان سے دوستیاں کن سے کرنی ہیں؟ نہ کرو. جو قرآن والے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو قرآن والے ہیں، جو باعمل لوگ ہیں، ان سے دوستیاں کرو. اچھے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستیاں نبھاؤ، اپنے دوست اچھے رکھو، کیونکہ دوست بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اور خاص طور پر اچھے دوستوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو اچھے ملیں گے نا جی. ٹھیک ہے، بس کر دیں. 10 پارے گئے ہم 6 ہوئے، 10 منٹ اتنے ٹر گئے. 7 کر لینا، ایک پارا جا 7واں کھلے کر لینا. آئندہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کوشش کریں گے اس سے جلدی شروع کر لئیے اور 12 پورے کر لیجیے، 13 پورے. ٹھیک ہے، 5 منٹ یا 6 منٹ ہو کر دیں. اچھا، 7واں پارہ. اس پارے کے بھی 2 حصے ہیں، اور پہلا حصہ وہ جو سورہ مائدہ کا باقیہ حصہ ہے، اور سورۃ الانعام جو شروع ہو رہی ہے اس کا ابتدائی حصہ. اس میں بھی ایک سورت ختم ہو رہی ہے، دوسری شروع ہو رہی ہے. جو ختم ہو رہی ہے اس کی چند باتیں، اور جو شروع ہو رہی ہے اس کی چند باتیں. سورۃ المائدہ کو جو باقیہ حصہ تھا اس میں 3 باتوں کا ذکر، حبشہ کے نصارہ کی تعریف کا ذکر ہے، حلال و حرام کے چند مسائل، قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر. حبشہ کے نصارہ کی تعریف کے حوالے سے جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں. میں ساتھ ساتھ تھوڑا آپ کو لقمہ دیتا رہتا ہوں. کبھی قرآن سننے کے بعد آپ کی حالت غیر ہوئی ہے؟ کیوں جی؟ کوئی ایک بندہ، یا کبھی آپ نے شوق سے کہا آج میں قرآن سننا ہے؟ اب تو قرآن سننا بھی آسان ہو گیا، اب تو موبائل آپ کے ہاتھ میں، جس قاری کی تلاوت آپ سننا چاہو آرام سے سن سکتے. ٹھیک ہے نا، پروگرام تو آپ بڑے دیکھتے ہو، کلپ بڑے دیکھتے ہو، مزاحیہ کلپ بھی بڑے دیکھتے ہو، لیکن آپ آج مجھے بتائے گا آپ میں سے کوئی ایک بندہ کہ کس نے کہا کہ آج میرا بڑا دل کرتا ہے یار قرآن سننے سے، میں آج سورہ رحمان کی تلاوت سن لوں یار. کبھی ایسا ہوا ہو؟ کوئی ہاتھ؟ جی سنتے رہے ہیں پہلے صبح اٹھتے ہی اس کی تلاوت جو ہے ترجمے کے ساتھ. نہیں، وہ سنتے رہے. کبھی ایسا ہوا کہ دل کے اندر یہ بات ہے یار آج دل کرتا ہے قرآن کی تلاوت سننے؟ وہ دل ہی کر رہا تھا اس ٹائم. یہ المیہ ہے ہمارا. اگر نہیں دل کرتا ہے تو آپ کوشش کرو، ابھی آپ کے پاس مہینہ صاحب سے بڑا ٹائم آپ کے پاس ابھی ہے، کم سے کم اس مہینے میں تو آپ کبھی کسی ٹائم فارغ بیٹھے گا نا یار اور کچھ نہیں کرنا، بس قرآن سننا. ٹھیک ہے نا، قاری باسط کی تلاوت لگاؤ.
ترجمہ بھی نہ کروں میں، لیکن ایک دفعہ وہ جو سانس والی قرات ہے نا، لمبی قرات، ساری قرات قرآن کی اعلیٰ ہے، لیکن جو آپ کے قلب کے اوپر قلبی بیماریوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے نا، وہ لمبے سانس والی قرات۔ کبھی سن کے غور سے سننا، آرام سے فارغ بیٹھ، بے شک سورہ 3 ہی سن لو، چھوٹی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، غور سے سننا اور پھر اپنے تو دھیان کرنا۔ اگر آپ کی آنکھ میں نمی آ جائے یا رونے کو دل کر جائے یا آپ کے اندر کی ہلچل شروع ہو جائے تو سمجھ لو کچھ نہ کچھ ایمان کا حصہ آپ کے اندر ہے، اور جو ہے اس کو بچا لو یار۔ اگر نہیں ہے تو اس کو اندر پیدا کرنے کے لیے یہ قرآن ہی بار بار سنو، ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو تبدیل کرو، یہ کیفیات اپنی تبدیل کرو۔ خالی مسیطہ نے چکر لانا گال نہیں بننی ہے، اپنے اندر میں مسیح نال اٹیچ کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا، وہ کرو یار، آپ کی بڑی مہربانی، اس پہ عمل کرو، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو کوئی ہوا نہیں دے رہا، میں تو سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوں یار، عربی تو عربی ہے نا، وہ تو چاہے کوئی بھی فرقے والا پڑھ لے، وہ تو اس نے وہی پڑھنی ہے نا، آپ وہ تو سنو نا، اور توجہ کے ساتھ۔ اچھا جی، کہاں پر تھے ہم؟ حبشہ کا۔ آج جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ اللہ کرے ہمارے اوپر یہ کیفیت پیدا ہو، اور قرآن دل کو نرم کرتا ہے۔ اسی لیے جو بندہ نمازیں پڑھ رہا ہو، گردن میں سریت تنا ہوا اور سخت قسم کا رویہ ہو اس کا، سمجھ لو قرآن کا فیض نہیں لے رہا وہ۔ قرآن پڑھنے والے کا دل نرم ہوتا ہے، اور اگر کسی سے قرآن آپ نے سیکھنا ہو تو نرم دل والا ڈھونڈو، چھوڑو پر ساری باتیں چھوڑ دو، جس کا دل موم ہوا ہو اس کو ڈھونڈو۔ اچھا یہ پھر آگے اس کا ذکر ہے کہ لغو قسم پر مواخذہ نہیں، یعنی جو غلط باتیں لغو باتیں ہیں ان باتوں کا بھی اس میں ذکر ہے۔ پھر کفارے کا ذکر ہے، پھر مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا اس کا ذکر ہے، پھر پہننے کے لیے کپڑے کسی کو دینے یا خود کپڑے پہننے کا ذکر ہے، کسی ایک غلام کو آزاد کرنا یا 2 غلام کو آزاد کرنے کا ذکر ہے۔ تو ان میں اگر کوئی کسی بھی صورتحال میں نہ کر سکیں تو پھر جو روزے رکھتے ہیں کفارے کے طور پر ان روزوں کا ذکر ہے۔ شراب، جوا، بت اور یہ حرام جو کام ہے ان کا ذکر ہے۔ حالت احرام میں محرم طریقہ شکار کر سکتا ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر اس میں خشکی کا ذکر ہے۔ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے اس کا ذکر ہے۔ 4 قسم کے جانور جو مشرکین نے حرام کر رکھے تھے ان کا ذکر ہے۔ قیامت اور تذکرہ قیامت کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن حضرت انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا، اس کا ذکر ہے۔ اسی سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے، اور ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسانی اور نعمتیں ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے عیسیٰ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے اللہ پاک، میں نے تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا۔ اس کا اس میں ذکر ہے، یعنی یہ وہ بات ہے کہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہیں گے کہ اے عیسیٰ ان سے پوچھو جو اس کے بعد میں تجھے بھی خدا مان رہے ہیں، وہ تجھے میرا بیٹا بھی بنا رہے ہیں، تیری ماں کو بھی خدا مان رہے ہیں۔ یہ عیسائیوں میں یہ فرقے چلے ہوئے، یہ 2-3 فرقے ہیں ایسے، یہ کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھو ذرا کہ ان کو کیا تو نے کہا تھا ان کو؟ اب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، ان کی امت سامنے ہوگی، اور اللہ عیسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو ذرا ان سے پوچھنا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ کیا تیرے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے باری تعالیٰ میں نے ان کو تیری عبادت کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے اپنے پاس سے یہ چیزیں کر لی ہیں، اس کا بھی اس میں ذکر ہے۔ پھر دوسرا حصہ سورۃ الانعام کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس میں 3 باتیں ہیں
پہلی بات توحید کی، دوسری بات رسالت کی، اور تیسری بات قیامت کی۔ توحید کے حوالے سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت اور کبریائی بیان ہوئی ہے، اور رسالت کے حوالے سے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے 18 نبیوں کا ذکر ہوا۔ پہلے جو نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام، تیسرے حضرت یعقوب علیہ السلام، چوتھے حضرت نوح علیہ السلام، پانچویں حضرت داؤد علیہ السلام، چھویں حضرت سلیمان علیہ السلام، ساتویں حضرت ایوب علیہ السلام، آٹھویں حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر 10ویں حضرت ہارون علیہ السلام، پھر 11ویں حضرت زکریا علیہ السلام، پھر 12ویں حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر 13ویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 14ویں حضرت الیاس علیہ السلام، اور 15ویں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت یسیع علیہ السلام، اور حضرت یونس علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ 18 کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور یہ 18 کا ذکر اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ذکر فرمایا۔ یعنی یہ بھی اندازہ کر لیں کہ وہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، کہ اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے وہ اپنے 18 نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر تیسرا اس میں ذکر ہے قیامت کا، کہ قیامت کے روز اللہ ہم تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ اس میں ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، اور جس کا جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا وہ گناہ سے باز رہے گا۔ جن پتا مر گیا ختم، یا جن کے اندر نہ مر گیا مردود نہ ختم نہ درود، یعنی جس کا یہ ہے کہ مر گئے وہ اس کا اتنا ہی ایمان کمزور ہوتا، بلکہ ہوتے ہی نہیں ہے، میں تو یہی کہوں۔ تو یہ ایمان پختہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا روز قیامت۔ کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی، یعنی اب اس دن کسی سے عذاب ٹل جاتا، نہ رشوت چلے گی، ٹھیک ہے نا، نہ سفارش چلے گی، اگر چلے گی تو صرف میرے مصطفیٰ کی شفاعت چلے گی، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر کوئی وکالت نہیں ہے، یا اس اللہ کی اپنی مرضی چلے گی یا مصطفیٰ کی شفاعت چلے گی، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کا ذکر ہے۔ پھر روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء، مشرکین سے پوچھا جائے گا تسونا کتنے نے تیرے شرکاء۔ لیکن یہاں میں ایک بات آپ کو یہاں اس میں ذکر نہیں ہے، آگے چل کے ذکر آئے گی، لیکن یہاں بھی تھوڑا سا کر دوں۔ اب وہ اسی لوگ تو ہن یہی بار بار گل کر دیں گے، وہ بت ہن بتاں والے پوچھا جائے گا، لیکن ایک بندہ پوچھے کہ اسی بھی تو بتاں والی بنے ہوئے ہیں، خالی بت نہیں ہے گا جنوں اسی معبود کہن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو چلو کافر لوگ کہن رہے ہیں، ہندو لوگ کہن رہے ہیں، بدھ مت کہن رہے ہیں، لیکن اسی بھی ایک بت پالن رہے ہیں۔ ساڈے بت کہڑے نے جڑیاں اسی ناجائز خواہشات اپنے اندر پالن رہے ہیں نا، اور انہاں خواہشات واسطے اللہ دی توحید وال نہیں آتے، وہی معبود دی اسی پھر یہ بھی تسی سارے چیک کر سکتے ہو اپنے آپ کہ کیڑی خواہش ہے جہدے پیچھے چل کے اسی نماز چھڈ دینے، کیڑی خواہش ہے جہدے پیچھے چل کے قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر تسی کاروبار کرتے ہو، دن رات کام کرتے ہو، اس کام دے اندر تسی نماز نہیں پڑھتے، اٹس مین کہ تسی کاروبار نو اپنا خدا بنایا ہو، خدا نو خدا نہیں بنایا ہو، کاروبار نو خدا بنایا ہو۔ اگر تسی خدا نو خدا بنایا ہویا ہوندا تے تسی نماز دے اپنے کاروبار دے وچ سٹاپ کر دے کاروبار نو تے نماز پڑھ دے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے نا۔ اگر تسی اپنے رب نو خدا بنایا ہوندا، انہوں اللہ بنایا ہوندا، تے پھر تسی کسی دے سامنے جھوٹ نہ بول دے، کیونکہ رب نے کیا جھوٹ نہیں بول۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں اب یہ 7 پاروں کا جو خلاصہ ہے نا، ان 7 باتوں کا بھی جو خلاصہ ہے نا، وہ دے کے بات ختم کرنے لگا ہوں کہ اگر اسی اللہ نو ہی اللہ بنایا ہوندا تے اسی سمجھ دے اللہ، تے اسی پھر دنیاوی کسی بھی معاملات دے اندر ساری نماز نہ ختم ہوندی ہے نا۔ ساڈے کوئی بھی مسئلے نماز دے جو اللہ نے جتوں ڈکیا سانو، اللہ نے جھوٹ تو ڈکیا، اسی جھوٹ نہ بولیے،
ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਗੇ ਤੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਡੱਡਿਆ ਸੀ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਖਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ हज करन जाइए तो किसी धक्का ना मारी, आप ही भावें खा ली। अगर हम अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, मैं ये बात कह रहा हूँ, जो आपको अल्लाह मानने का मतलब ज़बान से नहीं है, कौली और फैली बातें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तैयार था ना, जो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिराज पे गए थे, जो बोला था तहिय्युतुल्लिल्लाहि व सलावात व तय्यिबात, अगर उसको भी पढ़ लो ना, कौली बात भी फैली बात अमली तौर पर करने हैं, वो भी तो जी जबान तो कहने हैं, वो भी ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਉੱਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਸਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ और एक नहीं निकलती इस वास्ते। देखो तुसी केड़ी नमाज छड्डदे हो पे, रोज़े ने ना, कई लोग रोज़े रखते हैं पे, लेकिन कहते हैं खैर है नमाज को नहीं पढ़ते पे। अल्लाह नूं भुखिया रहना, अल्लाह की बारगाह भुखिया रहना नहीं जे जांदा। तुहाडे भुख तुहाडे अच्छे खाने नहीं जे जांदे ओहदी बारगाह, ओहदी बारगाह तकवा जांदा है। और रोज़े रखवांदा तुहाडे कोलों तकवे वास्ते, रोज़े रखवांदा तुहाडे कोलों तुहाडे नफ्स दे मारां नूं इनामां च बदलण वास्ते, और तुहाडी कैफियत नूं तब्दील करने वास्ते, और तुहाडे कल्ब नूं तब्दील करने वास्ते तुहाडे कोलों रोज़े रखवाउण दिया, तुहानूं भुखिया रखवाउण दिया है। और तुहानूं भुखिया इस वास्ते नहीं रखवाउण दिया तुसीं सुबह ढेर रज के तुसीं अपना खाना खाओ ते रात नूं फिर रज के तुसीं खाना खा लो। ये कोई मकसद नहीं। और जेड़े वक्त जेड़े पाबंद लोग सन उदों ते इन्ने रजे खाने हुंदे ही नहीं सन, लेकिन फिर भी रोज़ा मिस अब सारा कुछ है, रोज़ा होंगे ही नहीं। तो जे रखने तो नमाज को नहीं होंगी, जे नमाज पढ़ने तरावी को नहीं होंगी, जे रख लेने तरावी पढ़ लें, नमाज भी पढ़ लेना, झूठ को नहीं छाड़ते, कारोबार के अंदर धोखा को नहीं छाड़ते, किसी ने कैंची फेरनी वो नहीं छाड़ते, काम तो असीं कोई छड्डदे को नहीं, जिहड़ा छड्डण वाले काम ने वो तो असीं छड्डदे को नहीं। तो दस्सिओ जी मेरा रोज़ा है नहीं, रोज़ा ज़ाहरन ते भुख दा ते बातनन तकवे दा। ज़ाहर ते बातन उस तकवे नाल अगर मिल जाता है तो फिर शाम नूं रोज़ा भावें बेहोश हो के खोलो, लेकिन खोलो तुहानूं पता लग जाएगा कि मैं रोज़ा खोलिया है। ठीक है ना। मनु मेरे एक दोस्त का फोन आया, फोन तो कहा नहीं तुम मुहब्बत करते हो, मैं कहना यार तू भी तो मुहब्बत करना, कहता नहीं जी नहीं तुहाडी मुहब्बत है, मुहब्बत गल करते हैं। फिर उन्होंने एंड ते गल की, मैं कि जी असीं एक दूजे नाल मुहब्बत करने हैं ना, ये कोई मुहब्बत नहीं, दीन इहदा कोई दर्श नहीं देंदा। ये मुहब्बत नाल मुहब्बत यहूदी भी करते हैं, जेडे बड़े बन के बैठे हैं ना साडे उत्ते ते जां ईसाई बन के बैठे हैं, जिन्होंने असीं कहने जो उत्थे उन्हां मुल्कां दे अंदर बड़े अच्छे कवानीन हैगे ने, ये जे काम वो करन डे ने। दीन जिहड़ा तुहानूं मुहब्बत दा दर्श दिंदे है ना, और अच्छाई दा दर्श दिंदे, कहंदे अगर तेरे नाल कोई बुराई करदा ते तू उहदे नाल अच्छाई कर। सुभान अल्लाह। दीन दी अच्छाई जिहड़ी सानूं तरबियत साडी करन डे न, वो शुरू ही इत्थों आउंदी है कि तेरे नाल कोई बुराई करे ते तू उहदे नाल अच्छाई कर। अच्छाई ते हर दुनिया दे हर कोने ते चलदी है। प्यार नाल प्यार ते सारी करदे, की ख्याल है? प्यार नाल प्यार ते सारी करदे ने, नफरत नाल भी प्यार करके वेखो ना। और इस वास्ते प्यार ना करो कि मनो मैं अल्लाह बने, इस वास्ते प्यार करो। उन्हें क्या है यार, बदी का जवाब अच्छाई है। तो साढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके वहाया है। तो साढ़े अगों सहाब ने जो आप जो सहाब से उन्होंने जो सरकार ने किया है उस तरह करके अगों फिर वहाया है, और ताबईन ने भी वो उन्होंने वेख के जो किया वो करके सानू वहाया है। असी भी हुण उंज करना है। तो देखो हम थोड़ी जिंदगी ना बदल गई तो गल करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइंदा इंशाअल्लाह अजीज कोशिश करो तुसीं भी छेती आउंदी